الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والنور۔ ہمارے تمام پیارے بھائی بہنوں، ہم آپ لوگوں کے سامنے سب سے عظیم و بڑی ذات، ہر چیز کا خالق و مالک، ان کے وجود کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، وہ یقیناً موجود ہیں، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، آپ کو اپنا سبق سنائیں گے۔ آپ سب جو ہے اس کو غور سے، ٹھنڈے دماغ سے، محبت سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ خاص کر کے کوئی بھائی بہن اگر حقیقی مالک کو خدا کے انکار کرنے کے گناہ میں مبتلا ہیں، ضرور وہ اس کو سنیں اور بہت ہی ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے امید ہے کہ انہیں حقیقت و صحیح بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، آدمی اپنے ماں باپ یقین کر لیتا ہے عقل کے ذریعے، صحیح خبر کی بنیاد پر۔ اسی طرح کتنی ساری چیزوں پر یقین کرتا ہے صحیح اور یقینی خبر کے ذریعے، لیکن صد افسوس کی بات ہے کہ خدا کے وجود پر ہر چیز دلیل ہے، نیز کہ بے گناہ اور بالکل سچے لوگوں کے ذریعے، یعنی پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے خدا کی پہچان کرائی گئی۔ اس کے باوجود انسان اپنی چالاکی اور شیطان کی وجہ سے خدا اور حقیقی مالک کا انکار کرتا ہے اور اس سے غافل و دور رہتا ہے۔ ہم تمام انسان اپنے حقیقی مالک کو، پروردگار کو کیسے پہچان لیں، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند جیسے عظیم دینی مرکز اور انسان کے خیر خواہ جو مدرسہ ہے، پوری دنیا میں مشہور و معروف مدرسہ ہے، ان کا ویب سائٹ میں سوال جواب ہے، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو ہم اور اب سمجھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوال نمبر 147582، اسی طرح جواب نمبر بھی وہی ہے۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کا وجود۔ سوال ہے، اگر ہم کسی دہریہ، یعنی جو خدا کا انکار کرتا ہے، کسی دہریہ کو یہ کہیں کہ ایک چھوٹا سا ذرہ خود بخود نہیں بن سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود بن گئی؟ یعنی اس کا بنانے والا کوئی ہے جو اللہ ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جب کائنات خود بخود نہیں بن سکتی تو اس کو بنانے والا اللہ کیسے خود بخود بن گیا؟ اس سوال سے کافی دن پریشان رہا، از راہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جواب نمبر 147582، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عقائد کی تمام باتیں ہر ایک کی عقل کے مطابق ہوں یہ ضروری نہیں، اس لیے مخبر صادق کی خبر پر یقین کرنے پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، یعنی جو سچے خبر دینے والے ہیں ان کی خبر پر وشواس کر کے ہی ہم پر اکتفا کرنا چاہیے، ان کی خبر پر یقین اور بھروسہ کرنا ہی ہمیں ضروری ہے۔ اور سارے انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ ازل یعنی ہمیشہ سے ہے اور ابد یعنی ہمیشہ تک رہے گا، وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ قدیم ہے، جس پر نہ کبھی فنا طاری ہوئی تھی اور نہ ہوگی۔
وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور اسی کی خبر ہمارے ہادی و پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. اور ایک سچے مومن کی یہی شان ہے کہ تمام عقائد اسلام کو مانے، تمام اسلام کے عقیدے کی باتوں کو، وشواس کی باتوں کو مانے، چاہے عقلاً سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. اور یہی اصل ہے. جہاں تک دہریہ کی اس شبہ کی بات ہے کہ جب کائنات خود بخود نہیں بن سکتی تو اس کو بنانے والا کیسے خود بخود بن گیا، تو اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بن سکتی، لیکن یہ کہنا کہ اس کو بنانے والا کیسے خود بخود بن گیا یہ غلط ہے. اس لیے کہ بننا اس بات کو چاہتا ہے کہ پہلے وہ چیز نہ ہو بلکہ بعد میں وجود میں آئی ہو. یعنی اس پر کسی وقت عدم طاری رہا ہو، کسی وقت وہ موجود نہیں تھا، حالانکہ کائنات کو بنانے والی ذات پر کبھی بھی عدم طاری نہیں ہوا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ وہ خود بخود کیسے بن گیا. نیز متکلمین اسلام اس طرح کے شبہ کا جواب یوں بھی دیا کرتے ہیں کہ اس بات کو ہر ایک ماننے پر مجبور ہے کہ یہ عالم یعنی کائنات خود بخود نہیں بن گیا، بلکہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. اب وہ کون ہے؟ اس میں 3 احتمال ہیں. نمبر 1، کوئی ایسا ہو جو خود موجود نہ ہو، جس کو ممتنع کہتے ہیں. نمبر 2، یا کوئی ایسا ہو جس کا وجود اصلی نہ ہو، یعنی پہلے وہ معدوم ہو، پہلے وہ موجود نہ ہو پھر وجود میں آیا ہو، جس کو ممکن کہتے ہیں. یا کوئی ایسا ہو جس کا وجود ذاتی و اصل ہو، یہ نمبر 3 پر ہے. یا کوئی ایسا ہو جس کا وجود ذاتی و اصل ہو، جس پر کبھی بھی کسی بھی وقت عدم یعنی نہ ہونا طاری نہ ہوا ہو، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو، جس کو واجب الوجود کہتے ہیں. یہ 3 احتمال بتائے. ان 3 احتمالات میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو مذکور ہے وہ عالم کا خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خود موجود نہ ہو وہ کیسے دوسروں کو وجود دے سکتا ہے. لہذا وہ عالم کا بنانے والا نہیں ہوگا. اب دوسرے نمبر پر جس کا ذکر ہے وہ بھی کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسی زمانے میں اس پر عدم یعنی نہ ہونا پایا جاتا تھا، کسی زمانے میں وہ موجود نہیں تھا، تو وہ خود اس وقت وجود کا محتاج تھا. اور جو خود وجود کا محتاج ہو وہ کیسے کسی کو وجود بخش سکتا ہے، وہ کیسے کسی کو موجود کر سکتا ہے؟ جب یہ دونوں احتمال ختم تو لازمی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ اس کائنات کو وجود میں لانے والی، اس کائنات کو موجود کرنے والی کوئی ایسی ذات ہو جس پر نہ کبھی عدم طاری ہوا ہو اور نہ وہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہو، بلکہ وہ خود سب کو وجود عطا کرے، سب کو موجود کرے اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہنے والا ہو، اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. اور وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العالمین کی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اسی نے سب کو وجود بخشا ہے. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر ہم حقیقت میں ٹھنڈے دماغ سے غور کریں حقیقی مالک و پروردگار کی بنائی ہوئی چیزوں پر، کتنی عجیب و غریب اور عظیم الشان اس کائنات کو انہوں نے بنایا، اور سچے خبر دینے والے انبیاء کرام کی باتوں کو ہم نہ ٹھکرائیں، تو مہربان پروردگار سے امید ہے کہ ہمارا دل و دماغ ٹھکانے پر لگ جائے
اور ہم اپنے حقیقی پروردگار و سچے محبت کرنے والے مالک ان کو ہم پہچان کر ان کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزار لیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام انسان کو صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے فرمان کے مطابق موت تک گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔